السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، معزز مہمانان، آج ہم نشی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقدہ ادبی نشست میں مجھ سے جو فرمائش کی گئی ہے کہ مجھے اپنا افسانہ سنانا ہے، یہ افسانہ چونکہ تھوڑا طویل ہے اس لیے میں تمہیدی باتیں نہیں کہتے ہوئے براہ راست افسانے پر آتی ہوں۔ کیا عورت سے منسوب ہے آج کی یہ بزم۔ عورت احساس کا دوسرا نام ہے، اور یہ احساس تمام نوع انسانی کے لیے ہے، یہ صرف ایک جینڈر یا ایک صنف کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ تو میرا افسانہ ایسے ہی ایک احساس کی رو کو جگاتا ہے، اگرچہ کہ یہ ایک فیمیل بیسڈ سٹوری نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک مرد کی کمزوری اور بے بسی کو دکھایا گیا ہے۔ فیصلہ آپ کریں کہ یہ اس وزن کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے۔ شروع کرتی ہوں۔ افسانے کا نام ہے سود و زیاں۔ شام 5 بجے دفتر سے نکل کر میں نے آج پھر سیدھا ساحل سمندر کا رخ کیا تھا۔ تقریباً ہفتے بھر سے میرا یہی معمول تھا۔ یہاں پہنچتے ہی میں نے دیکھا سورج سمندر کی آغوش میں اترتے ہوئے جیسے لمحہ بھر کو ٹھہر گیا ہو۔ افق پر پھیلی سنہری، گلابی اور ارغوانی روشنی شام کو ایک دلکش چادر اڑا رہی تھی۔ لہریں کنارے سے ٹکرا کر جھاگ بناتی اور پھر شرمائی ہوئی واپس لوٹ جاتی، جیسے شام کی خوبصورتی کو چھو کر رکنے کی اجازت نہ ہو۔ میں ساحل پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں شام کے حسن میں الجھنا چاہتی تھی، مگر دل کی ناراضی آڑے آ جاتی۔ ثانیہ سے ناراض دل اس دلکش منظر سے لطف اٹھانا بھول چکا تھا، حالانکہ فطرت پوری کوشش کر رہی تھی کہ مجھے منا لے۔ شام کی رنگینیاں میرے چہرے کو چھوتی، مگر دل کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ جاتی۔ دور سمندر پر اڑتے پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے، جیسے سب کو کسی نہ کسی ٹھکانے کی خبر ہو سوائے میرے۔ شام حسین تھی، بے حد حسین، مگر اس حسن میں بھی ایک ہلکی سی اداسی تھی، بالکل میرے دل کی طرح۔ زندگی جس ڈگر پر چل پڑی تھی وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل ہوتی جا رہی تھی، اور میں حقیقتوں سے فرار کے راستے تلاش کر رہا تھا جو منہ پھاڑے میرے سامنے کھڑی تھی۔ میری کوشش ہوتی رات 12 بجے سے پہلے گھر میں قدم نہ رکھوں۔ ثانیہ کی روز روز کی بحث و تکرار سے میں تنگ آ چکا تھا۔ یہ بحث نہ جانے کب بڑھتے بڑھتے جھگڑے کی شکل اختیار کر لیتی اور میں اپنا آپا کھو دیتا۔ ایسے میں ثانیہ پھٹ پڑتی اور میرے معصوم صورت توحید اور زوفی سہم کر ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگتے۔ اس روز تو ثانیہ نے تمام حدیں پار کر کے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر ڈالا اور میں بھوچکا رہ گیا۔ مجھے خوب اندازہ تھا کہ ماں باپ کی رنجشیں معصوم بچوں کے ذہن پر کیا کچھ اثر ڈالتی ہیں، اس لیے اس صورتحال سے بچنے کی خاطر میں نے دیر رات تک گھر سے باہر رہنے کی ٹھانی۔ سو اس طرح اب جب میں گھر پہنچتا ہوں، ثانیہ نیند سے نڈھال دروازہ کھولتی ہے، میں بھی خاموشی سے کچن میں جا کر جو کچھ موجود ہوتا ہے کھا پی کر سو جاتا ہوں۔ میری اس کوشش سے روزانہ کے جھگڑوں میں تو کمی آئی ہے، لیکن ذہنی سطح پر ہمارے درمیان دوری ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ اچانک موبائل کی مخصوص نوٹیفیکیشن نے مجھے ثانیہ کے وائس میسج موصول ہونے کی اطلاع دی۔ یہ میرے لیے حیران کن تھا، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے اس کی طرف سے مجھے کوئی پیغام نہیں ملا تھا۔ میں نے بے دلی سے پیغام سنا۔ ثانیہ کے الفاظ کچھ انوکھے تو نہ تھے، مگر اس کا لہجہ وہ نیا تھا۔ وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی، احد آپ کہاں ہیں؟ میں آپ کو کال کرنے کی کوشش کب سے کر رہی ہوں، مگر شاید نیٹ ورک ٹھیک نہیں۔ آپ پلیز جلدی گھر آ جائیں، میں اور بچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے تشویش نے آ گھیرا، کہیں بچوں کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا؟ میں نے ثانیہ کو کال کرنے کے لیے فون کو جیسے ہی ان لاک کیا، اسکرین پر ثانیہ کالنگ جگمگانے لگا۔ ہیلو ثانیہ، ہیلو، ہاں ثانیہ بولو۔ دوسری جانب سے ثانیہ کی فکر مند سی آواز ابھری، ہیلو احد،
आहत آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ آپ اب تک گھر کیوں نہیں آئے؟ پلیز آپ جلدی آ جائیے نا، مجھے آپ سے اپنے تمام قصوروں کی معافی مانگنی ہے، پلیز آپ جلدی آ جائیے۔ اس کی لرزتی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کل تک تو میری شکل دیکھنے تک کی روادار نہ تھی، اور آج یہ کایا پلٹ۔ دھیرج دھیرج بیوی، ذرا دھیرج دھرو، میں جلد ہی گھر پہنچ رہا ہوں، بس دعا کرو راستے میں ٹریفک میں نہ پھنس جاؤں، میں نے شوخی سے کہا۔ ثانیہ کے الفاظ سن کر میں بالکل ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ ڈوبتے ہوئے سورج کو الوداع کہتے میں نے تیز رفتاری سے اپنے قدم بس اسٹینڈ کی طرف بڑھائے کہ اگر یہ بس نکل گئی تو آدھی رات سے پہلے گھر پہنچنا ممکن نہ ہوگا۔ صد شکر کے بس اسٹینڈ پر بس نکلنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ مشکل سے ہی صحیح مجھے بیٹھنے کے لیے سیٹ مل ہی گئی۔ سفر شروع ہوا اور ساتھ ہی میرے ذہن نے ماضی کا سفر بھی شروع کر دیا۔ 5 سال قبل ثانیہ جب میری زندگی میں بہار بن کر آئی تھی تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ حالات کبھی اس رخ پر آ جائیں گے کہ معاملات طلاق کی حد تک جا پہنچے گا۔ میں عبدالاحد، سیدھا سادھا آدمی، گریجویشن کے بعد آئی ٹی سے جڑے چند کورسز کر کے ایک پرائیویٹ کمپنی میں بطور مینیجر کام کر رہا تھا۔ میری تنخواہ آج کے اس مہنگائی بھرے دور میں بہت پرکشش تو نہ تھی، مگر چونکہ قناعت کا سبق اماں کی بدولت گھٹی میں پڑا تھا، خیریت و عافیت سے گزر رہی تھی۔ برسر روزگار ہوا تو اماں کے دل میں میرے سر پر صحرا سجانے کا ارمان مچل گیا۔ دور نزدیک دیکھا بھالا اور نظر انتخاب ٹہری ثانیہ پر۔ خوبرو نازک اندام ثانیہ نے میری بے رنگ سی زندگی میں دھنک رنگ بکھیر دیے۔ اپنے پوتے کا منہ چومتے ہوئے اسے توحید نام دینے والی اماں جب چند دنوں بیمار رہ کر مالک حقیقی سے جا ملی، تب ثانیہ نے ہی محبت اور توجہ سے میرے بکھرے وجود اور میرے بکھرے گھر کو سنبھالا۔ 1 سال کے بعد گلشن حیات میں جب روپی نام کا پھول کھلا تو مجھے لگا میری دنیا مکمل ہو گئی۔ ہم دونوں نے طے کیا تھا کہ اپنے بچوں کے لیے مثالی والدین ثابت ہوں گے۔ فیملی بڑھنے سے اخراجات بھی بڑھ رہے تھے۔ انہی دنوں میں نے محسوس کیا کہ ثانیہ کے مزاج میں کوئی تبدیلی سی آ رہی ہے۔ آج کل اس کی باتوں میں اس کی نئی سہیلی کا ذکر پڑنے لگا تھا، جو اسے اکثر قریبی پارک میں ملتی جب وہ شام کے وقت بچوں کو ٹہلانے نکلتی۔ اس کے ملبوسات، جولری اور میک اپ کو دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب ثانیہ کے دل نے بھی ایسی ہی خواہشیں پالنی شروع کر دی۔ نتاشا کسی امیر کبیر خاندان سے تعلق تو نہ رکھتی تھی، مگر شاید اسے پہننے اڑنے اور نمائش کرنے کا فن خوب آتا تھا۔ وہ ثانیہ کو نہ جانے کیا کیا حکایتیں سناتی رہتی کہ اس کا دل بھی مچل جاتا، اور پھر دھیرے دھیرے میرے گھر کا سکون درہم برہم ہونے لگا۔ میری واجبی سی آمدنی میں بچوں کی ضروریات سہولت سے پوری ہو جاتی، لیکن جوں جوں ثانیہ کی خواہشات نے اپنے پر پھیلانے شروع کیے، میرا آشیانہ اس کے لیے ناکافی ثابت ہونے لگا۔ آئے دن ہونے والی آن لائن خریداری میرے مہینے بھر کے بجٹ کو اچھا خاصا ڈسٹرب کر دیتی۔ میں کریڈٹ کارڈ کا بل بھرتے بھرتے عاجز آ چکا تھا۔ ثانیہ جو پہلے گھر کے سارے کام خوش اسلوبی سے کر لیتی، اب اسے ان کاموں کے لیے ہیلپر درکار تھے۔ میں بھی چھوٹے بچوں کے اضافی کاموں کے بوجھ کو سمجھتا تھا، اس لیے ایک عدد نوکرانی کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا، لیکن اب اسے کھانا بنانے کے لیے بھی ایک ہیلپر درکار تھا، جو میری استطاعت سے باہر کی بات تھی۔ لہٰذا میں نے انکار کر دیا اور وہیں سے گھر میں جھگڑوں کی ابتدا ہوئی، اور بڑھتے بڑھتے نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ثانیہ نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ اس مطالبے نے مجھ پر سکتہ طاری کر دیا۔ پانی سر سے کب اتنا اونچا ہو گیا مجھے اندازہ نہ ہوا۔ میری محبت میں آخر کہاں کمی رہ گئی جو ثانیہ اس حد تک چلی گئی؟ میرے دماغ میں ایسے بے شمار سوالات کی الغار تھی، لیکن میں نے جانا ان حالات میں ہوش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ مسئلے کا حل تلاشا جائے۔ ایک ٹوٹا بکھرا خاندان میرے معصوم بچوں کی شخصیت کو توڑ کر رکھ دے گا۔ مجھے عقل سے کام لینا ہوگا۔ انہی سوچوں کا نتیجہ تھا کہ میں گھر جانے میں دانستہ تاخیر کرتا تاکہ بچے سو جائیں اور ہمارے درمیان ہوئی تلخ کلامی ان تک نہ پہنچ سکے۔ فی الحال مجھے اس کے علاوہ کوئی حل نظر نہ آتا تھا کہ میں منظر سے غائب ہو جاؤں۔ ہاں، میں واقف ہوں کہ یہ حل کوئی دیر پا حل نہیں، لیکن مجھے فی الحال اس کے علاوہ
اور کچھ نہ سوجھا، اور اسی وقت ڈرائیور نے تیزی سے بریک لگایا اور بس ایک جھٹکے سے رکی، اور میں بھی ماضی کے گلیاروں سے حال میں واپس آ گیا۔ ثانیہ کی آنے والی کال میرے ذہن پر چھائی ہوئی کلفتوں کو دھونے میں کامیاب رہی تھی، حالانکہ میں اس کال کے بسے پشت موجود حالات و واقعات کو جاننے کے لیے بے چین تھا۔ دیکھیے صاحب، اس ویڈیو کو دیکھیے، کیا کیا ہو رہا ہے آج دنیا میں، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اچانک میرے بازو کی سیٹ پر موجود مسافر مجھ سے ہم کلام ہوا۔ جی، میں نے چونکتے ہوئے کہا، کیا ہوا بھائی؟ ہم لوگ اگرچہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، لیکن روزانہ کے سفر میں ایسے کتنے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو محض ہم سفر ہونے کی بنا پر شناسائی کے تعلق میں بن جاتے ہیں۔ سلیم صاحب بھی ایسے ہی ایک ہم سفر تھے جن سے اکثر ٹرینوں اور بسوں میں ملاقات ہو جاتی تھی۔ دیکھیے ذرا کیسے اس بندے نے خودکشی کرنے کے سے پہلے اس کی وجوہات بتانے کے لیے یوٹیوب کا سہارا لیا ہے۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے ان کے موبائل پر نظر ڈالی۔ کوئی ساحل رانا تھا، کسی نیوز چینل پر بریکنگ نیوز آ رہی تھی، کسی آئی ٹی پروفیشنل نے اپنے گھر میں پھانسی لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ چونکانے والی بات یہ تھی کہ اس نے خودکشی کرنے سے پہلے پورے 50 منٹ کی ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی، جس میں اس نے اپنے انتہائی قدم کی وجہ اپنی بیوی اور اس کے مائکے والوں کو قرار دیا تھا۔ میں نے جھٹ اپنے موبائل فون میں یوٹیوب پر جا کر اس واقعے کو سرچ کرنا شروع کیا۔ وہاں کئی سارے نیوز چینل اس خبر کو کور کر رہے تھے۔ میں ساحل کا اصلی ویڈیو دیکھنا چاہتا تھا۔ ذرا سی تلاش کے بعد 50 منٹ کا وہ ویڈیو میرے سامنے تھا۔ ویڈیو میں جو نوجوان نظر آیا وہ مایوسی و ڈپریشن کی مکمل تصویر معلوم ہوتا تھا۔ اس کے الفاظ اور لہجے سے وہ ایک سنجیدہ اور باشعور انسان نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی شادی شدہ زندگی کے نشیب و فراز شیئر کرتے ہوئے طلاق تک کے واقعات تفصیل سے بتائے تھے، جس کا لب لباب یہ تھا کہ اس کی بیوی کی روز بروز بڑھتی ہوئی ڈیمانڈز اور جھگڑوں کے سبب جب اس نے طلاق لینے کی ٹھانی، تب اس کی بیوی نے اس پر کیس دائر کر دیا، جس میں اس نے اپنے بیٹے کی کسٹڈی اور نان و نفقہ میں لاکھوں روپے کی ڈیمانڈ کر دی۔ ساتھ ہی اس نے اپنے شوہر پر گھریلو تشدد کا چارج بھی لگایا۔ گزشتہ 1.5 سال سے ساحل کے اس کیس میں لاکھوں روپے لگا دینے کے بعد بھی بیوی کی مانگیں پوری نہ ہو پا رہی تھیں اور وہ مزید گھر جانا چاہتی تھی۔ ساحل نے اس ویڈیو میں اپنی بیوی، اس کے ماں باپ اور بھائی کے ساتھ ساتھ اس کے وکیل اور سیشن جج پر بھی الزامات عائد کیے تھے، جن سب کی ملی بھگت کے نتیجے میں ساحل نہ اپنا بچہ حاصل کر سکا تھا اور نہ ہی کورٹ کا فیصلہ اس کے حق میں آیا تھا، بلکہ وہ معاشی طور پر قرضدار ہونے کے ساتھ ہی جذباتی طور پر شکست و ریخت کا شکار تھا، اور انہی حالات کے سبب اس نے خودکشی جیسا انتہائی قدم اٹھایا تھا۔ میں ویڈیو دیکھنے کے بعد سکتے کی کیفیت میں تھا۔ اسے یوٹیوب پر اپلوڈ ہوئے 2 دن ہو چکے تھے اور اس پر اب تک ملینز میں ویوز آ چکے تھے۔ سلیم بھائی کی بدولت بس میں سوار ہر مسافر ہی اس حادثے سے آگاہ ہو چکا تھا اور اپنی اسکرینوں پر اس واقعے سے متعلق خبریں معلوم کر کے اب تبصروں میں مصروف ہو چکے تھے۔ کوئی اس کی بیوی کو کوس رہا تھا تو کسی کے دل میں ساحل کے لیے ہمدردی تھی، کوئی ساحل کے اٹھائے اس قدم کو غلط ٹھہرا رہا تھا۔ میری ذہنی کیفیت بھی ان سب سے جدا نہ تھی۔ وقتی جھٹکے سے میں سنبھل چکا تھا اور اب آگے کے حالات جاننے کے لیے مختلف نیوز چینلز کو سرچ کر رہا تھا کہ اتنے میں میرا سٹاپ، جو بس کا بھی آخری سٹاپ تھا، آ گیا اور میں موبائل کو جیب میں ڈال کر اپنا آفس بیگ کاندھے پر لٹکائے باہر نکل آیا۔ مین روڈ سے چند قدم کے فاصلے پر ہی ہماری رہائشی کالونی تھی۔ میں تیز قدم بڑھاتے ہوئے جلد از جلد گھر پہنچنا چاہ رہا تھا۔ میرے ذہن میں ساحل کا چہرہ، اس کا وہ مایوس اور زندگی سے ناراض سراپا گھوم رہا تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا علاقے میں ایک عجیب طرح کی خاموشی چھائی ہوئی ہے اور پولیس وین بھی گلی کے سرے پر کھڑی نظر آئی۔ میں نے ذرا توجہ دی تو مجھے جگہ جگہ مختلف نیوز چینلز کی وین بھی نظر آنے لگی۔ مجھے تعجب ہوا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ آس پاس نظر دوڑائی، کچھ لوگ گروپ کی شکل میں باتیں کرتے بھی نظر آئے۔ میں نے سنگن لینے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ قریب ہی موجود گلشن ہاؤسنگ سوسائٹی سے کسی خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں یہ سارا ہنگامہ مچا ہے۔ میں نے گومگو کی کیفیت میں گھر کی طرف قدم بڑھائے۔ کال بیل بجاتے ہی دروازہ فوراً کھلا۔ سامنے ثانیہ تھی، جس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔
میرے اندر قدم رکھتے ہی وہ مجھ سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ توحید اور زوفی بھی سہمے ہوئے اس کے ساتھ ہی لگے کھڑے تھے۔ اس کا رونا میری سمجھ سے بالاتر تھا، تاہم میں نے اس کی پشت کو سہلایا، اس کے آنسو پوچھتے ہوئے اس سے تسلی آمیز لہجے میں کہا، جانے احد، آخر کیا افتاد آ پڑی ہے؟ کچھ پتا تو چلے، آخر کس نے میری بیوی کے مزاج کو یوں برہم کر دیا کہ آنکھوں سے ساون بہاتوں جاری ہو گئے؟ احد، احد، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ میں نادان، نہ جانے میری عقل پر پتھر کیوں پڑ گئے تھے کہ میں نے اپنے اتنے مخلص ساتھی کو دشمن جانا۔ وہ نتاشا آپ کو یاد ہے؟ مجھے فوری طور پر یاد نہ آیا۔ وہی جس کا ذکر سن کر آپ عاجز آ گئے تھے، وہ جو مجھے پارک میں ملتی تھی، جس کے فیشن اور شاہانہ ٹھاٹ باٹ دیکھ کر میں مروب ہوئی جاتی تھی۔ ہاں، اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ آخر وہی تو وجہ بنی تھی نا میرے ہنستے کھیلتے گھر میں خزاں کے اترنے کی۔ میرے چہرے پر ناگواری کے تاثرات کو ثانیہ نے فوراً محسوس کیا۔ ندامت سے سر جھکا کر بولی، ہاں، اس کی زرق برق زندگی کو دیکھ کر میں اپنے ہاتھوں اپنا آشیانہ اجاڑنے چلی تھی۔ آج اسے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پتا ہے کیوں؟ کیوں؟ میں حیران ہوا۔ کیونکہ اس کے شوہر نے خودکشی کر لی۔ کیا؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا نام تھا اس کے شوہر کا؟ اس کا نام ساحل تھا۔ آپ نے یوٹیوب پر دیکھا اس کا ویڈیو؟ ثانیہ کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا نتاشا اتنے گھٹیا کردار کی عورت ہوگی۔ میں اس کی ظاہری شان و شوکت سے حد درجہ متاثر تھی، حالانکہ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ وہ اپنے ایکس ہسبینڈ کے پیسوں سے حاصل کر سکی ہے۔ وہ بیچارہ دیکھیں کس طرح پس رہا تھا اس نامراد کے مطالبات پورے کرتے کرتے کہ زندگی سے آسان اسے موت نظر آئی۔ ہاں، مجھے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پتا چلا اس افسوسناک حادثے کا۔ یقیناً یہ ایک ہوش اڑا دینے والی خبر ہے۔ آج تک ہمارا معاشرہ صرف عورتوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی داستان سناتا رہا ہے، جبکہ تصویر کا دوسرا رخ بھی اتنا ہی سنگین اور قابل توجہ ہے۔ چلو، بچوں کی حد تک اخراجات کی ادائیگی تو ٹھیک ہے، لیکن آخر ایک شادی کی ناکامی کی صورت میں عورت کو یہ اختیار کہاں سے حاصل ہو گیا کہ وہ شوہر سے تعمر ہر جانہ وصول کرتی رہے؟ کیا یہ اس کی غیرت اور حمیت کے لیے تعزیانہ نہیں کہ ایک مرد جس کے ساتھ وہ کسی جذباتی، معاشرتی اور جسمانی تعلق میں تو نہ ہو، لیکن پیسوں کا تعلق بنائے رکھے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میرے اندر غصے سے ابال اٹھ رہے تھے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، اور دیکھیے میں کتنی کم عقل اس کمزرف کی باتوں میں آ کر آپ پر کتنا دباؤ ڈالتی رہی، یہاں تک کہ اپنی اس بسی بسائی دنیا کو اجاڑنے کو تیار تھی۔ نہ جانے اب اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا پولیس والوں کا۔ ہونا کیا ہے، تھوڑے دنوں میں ضمانت، اور پھر ہر کوئی سب کچھ بھول بھال کر اپنی زندگی میں مگن۔ ہم جیسے روزی روٹی کے دھندوں میں الجھے لوگوں کی یادداشت یوں بھی کمزور ہوتی ہے۔ ہم جیسے مصروف لوگ اپنی زندگی کی الجھنوں میں ایسے الجھے رہتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا واقعہ بھی چند دنوں بعد ہی ذہن سے محو ہو جاتا ہے۔ میرا بے لاگ اور بے رحم تبصرہ سن کر ثانیہ تعصب سے سر جھکا کر رہ گئی۔ کمرے کی فضا میں ایک سوگوار سکوت چھایا تھا، جسے توڑتے ہوئے میں نے کہا، مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ تمہیں یہ احساس ہو گیا ثانیہ کہ تم غلطی پر تھی، اور یقین جانو ہر غلطی قابل معافی ہے اگر وہ مان لی جائے، کہ غلطی کرنا انسانی فطرت ہے مگر اس پر ڈٹ جانا شیطانی فطرت۔ دیکھو نا، زندگی کے سود و زیاں کے اس سفر میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، اور کبھی کبھی دوسروں کی آزمائشوں سے سبق حاصل کر لینا بھی ہمیں خسارے کا سودا کرنے سے بچا لیتا ہے، اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ میں نے ثانیہ کو نرمی کے ساتھ اس کی غلطی کا احساس دلایا۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ احد، مجھے آپ کی ہر بات سے اتفاق ہے۔ ثانیہ نے دھیرے سے کہا، احد، ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں نا؟ میں نے محبت سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے بکھرتے ہوئے گھر کی دیواریں پھر سے مضبوط ہو رہی ہوں، جیسے زندگی نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہو۔ توحید اور زوفی بھی آہستہ آہستہ ہمارے قریب آ گئے۔ ان کے معصوم چہروں پر اب وہ خوف نہ تھا، بلکہ ایک انجانی سی تسکین جھلک رہی تھی۔ میں نے جھک کر دونوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ اس چھوٹے سے دائرے میں ہمیں اپنی پوری دنیا سمٹی ہوئی محسوس ہوئی۔ کمرے کی فضا اب بدلی ہوئی تھی۔ باہر گلی میں شور، نیوز چینلز کی ہلچل اور دنیا کے مسائل اپنی جگہ موجود تھے، مگر ہمارے گھر کے اندر ایک نئی شروعات ہو چکی تھی، ایک ایسی شروعات جس میں مقابلہ نہیں، قناعت تھی، شکوہ نہیں، شکر تھا۔
بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ بہت بہترین تحریر۔